السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. تمام عزاداران امام مظلوم، تمام پیروان اسلام، عاشقان اہل البیت جو دنیا بھر میں آباد ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات صلی اللہ وہ ناصر جو اسلام و اہل اسلام کے خلاف، عزاداری اور عزاداروں کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات صلی اللہ حلول ماہ محرم الحرام، ماہ حسینیت، ماہ فتح حسینیت بر یزیدیت، ماہ بیداری، ماہ قیام و ماہ انقلاب، ماہ عزا و سوگ آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام عزاداروں کی خدمت میں اور تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال کے عظیم الطافات میں سے ایک لطف عظیم کہ جس پر ہم سب اپنے وجود کے ساتھ شاکر ہیں کہ خدا نے ہمیں عزادار جیسا عظیم عنوان عطا کیا۔ بہت قیمتی عنوان ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آتا ہے، پر دامن کے ساتھ آتا ہے، اور عزادار اس ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ماہ کے مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ عزاداری ہمارا ایمان ہے۔ عزاداری
ایک رسم نہیں ہے، عزاداری جمع ہو جانا اور منتشر ہو جانا نہیں ہے، بلکہ عزاداری جس قدر عزاداری میں قوی ہوتا چلا جاتا ہے، درجات ایمان بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو اس کے لیے دلیل بھی رکھتا ہوں، ہاں، لیکن عزاداری کی صحیح تعریف لازمی ہے۔ ہم سب خود کو عزادار کہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے نام، اچھے نام اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص ابتدا سے علوم آل محمد میں جستجو کرنا شروع کرے اور اس وقت سے آغاز کرے جب چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اور ایک منزل وہ آ جائے جب چہرے کی داڑھی سفید ہو جائے اور کمر خم ہونے لگے، اب کہتے ہیں اس کا علمی مقام اتنا ہو گیا ہے کہ اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ درجہ علمی کی وجہ سے، مقام علمی کی وجہ سے، حصول علم کی وجہ سے، علوم آل محمد میں جستجو کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو آیت اللہ کہا جائے گا۔ محنت کر کے پہنچا۔ اب کوئی اپنا نام آیت اللہ رکھ لے، یا اس کے والدین بچے کا نام آیت اللہ رکھ دیں، اب یہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے ویسے ہی کیا ہے؟ آیت اللہ ہے۔ چھوٹا ہے بچپن میں وہ آیت اللہ کھیل رہے ہیں، آیت اللہ کھا رہے ہیں، آیت اللہ آ رہے ہیں، آیت اللہ جا رہے ہیں، تو یہ آیت اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہ آیت اللہ نہیں ہے جو محنت کر کے بنا ہو، اس کا نام آیت اللہ رکھ دیا گیا۔ توجہ فرمائیے، عزادار وہ عزادار نہیں ہے جس کا نام عزادار رکھ دیا گیا ہو۔ عزادار نے اگر خود کو پہچاننا ہے تو اپنا مقام اس کی نگاہ میں تلاش کرے جس کے لیے عزاداری کر رہا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، کہیں اور مقام نہ ڈھونڈا۔ ہم نے اپنا نام رکھ لیا اگر شیعہ، تو یقین جان لیجیے نام رکھ کے علی کی طرح کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارے شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اتنا پڑھ کے محنت کر کے جا کے شیخ بنتے ہو، میرے گھر میں پیدا ہوا بچہ شیخ ہے۔ صحیح بات ہے، پیدا ہوا بچہ ہی شیخ ہے۔ وہ جو محنت کر کے شیخ بنتا ہے وہ اور شیخ ہے، جو گھر میں پیدا ہوا بچہ شیخ ہے یہ اور شیخ ہے۔ وہ جو علی کے رستے پہ چل کے مولائی بنا ہو وہ اور مولائی ہے، جس نے اپنا نام مولائی رکھ لیا ہو وہ اور مولائی، فرق ہے۔ بس اپنا مقام کہیں اور تلاش نہ کرنا۔ عزادارو، آج روز اول، آغاز محرم، آغاز ماہ انقلاب، اور پہلی گفتگو، پہلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا مقام کہیں کسی کی نگاہ میں بنانے کی کوشش نہ کرنا، اپنا مقام صرف حسین ابن علی کی نگاہ میں بناؤ، حسین ابن علی کی نگاہ میں بناؤ۔ آج دنیا سب کی نگاہوں میں نام بنا رہی ہے، سب کی نگاہوں میں، سب تیار ہیں، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ معین کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے لیکن بہرحال ہے، اور ذرا سی توجہ سے کہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سامعین کی جگہ پر ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کی جگہ پر مجلس میں جاتا ہے، مجلس حسین کی خاطر مجلس میں نہیں جاتا۔ اگر کوئی خطیب ہے تو وہ اشتہار پہ اپنے نام کے سائز کی مجلس پڑھتا ہے، اس سے بڑی مجلس نہیں پڑھتا۔ مقام بن رہا ہے نا، مقام بنا رہے ہیں، کس کی نگاہ میں مقام بنا رہے ہیں؟ ان کی نگاہ میں مقام بنا رہے ہیں جو خود کوئی مقام نہیں رکھتے۔ اگر مقام بنانا ہی ہے تو اس صاحب مقام کی نگاہ میں مقام بناؤ جس کا مقام یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے سب حسین کا ہے۔
جو کچھ پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کر دیا. کیوں عطا کر دیا؟ چونکہ خدا نے دیکھا ایسا عبد ہے جو کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا, سب میری راہ میں قربان کر دیتا ہے. جو میں دیتا ہوں وہ قربان کرنے کے لیے تیار, جو میں دیتا ہوں وہ انفاق کرنے کے لیے تیار. یہ وہ عبد خدا, اس کے عزادار بیٹھے حسین کی نگاہ میں. ادب عزا ہے مومنین کرام, ادب عزا ہے. عزاداری آداب کے ساتھ انجام پائے گی تو عزاداری نتیجہ دے گی. ذہن میں رکھیے, اگر کسی بھی شے کا انسان ادب ملحوظ نہ رکھے کسی صورت نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں نا ادب و اخلاق کا فرق کیا ہوتا ہے. آج سے چند ماہ قبل ظاہراً میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا تھا, 2 جملوں میں پھر سن لیجیے. مجھے یقین ہے کہ محفوظ ہوگا, میں اپنے اطمینان کے لیے پھر سنا رہا ہوں. کیا فرق ہے ادب اور اخلاق میں؟ اخلاق انسان کے نفس کی خوبصورتی کو کہتے ہیں, ادب انسان کے عمل کی خوبصورتی کو کہتے ہیں. عمل کی خوبصورتی. عزاداری عمل ہے, اس عزاداری کو باادب طریقے سے انجام دینا ہے, احسن طریقے سے انجام دینا ہے. ہر روز ایک نتیجہ لے کر اٹھنا ہے, ہر روز ایک قدم آگے بڑھنا ہے. آ گئی نا شب دوم محرم, حسین کربلا پہنچ رہے ہیں, اور کربلا پہنچتے ہوئے مولا کی نگاہیں کہاں پر ہیں؟ رستے میں امام کبھی بار بار مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کوفی بے وفا ہیں, کوفہ سے کون آئے گا؟ کہا جس کو میں نے بلایا ہے وہ آئے گا, جس کو میں نے بلایا ہے وہ آئے گا. کوفہ سے آئے گا, میرا حبیب آئے گا کوفہ سے. ہے کوئی ہم میں سے جو حسین کا حبیب بننے کے لیے تیار ہو؟ فرش اعزا کی قدر جانگے, قدر جانگے. ایک جنگ لڑے تو صحیح اپنے آپ سے, ذرا توجہ آتے ہیں آپ کے, ایک جنگ لڑے تو صحیح اپنے آپ سے کہ میں فرش اعزا پہ بیٹھ کے کیوں حر نہیں بن سکا ابھی تک, کدھر کمی ہے. تلاش کیجیے, جائزہ لیجیے, محاسبہ کیجیے. آج سال کا پہلا دن ہے مومنوں جو حسین ابن علی کے نام سے آغاز کرتے ہو. جب سال کا پہلا دن حسین کے نام سے آغاز کرتے ہو تو پھر زندگی کا حسینی محاسبہ بھی کیا کرو کہ کتنے قدم سال بھر حسین ابن علی کی جانب اٹھے اور کتنے قدم سال بھر یزیدیت کے خلاف اٹھے. میں کتنا اپنے مولا سے قریب ہو گیا. بلندر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ بات ہے آپ کی, کتنے قدم اٹھا سکا ہوں اپنے مولا کی طرف. یہ محاسبہ ضروری ہے, محاسبہ کیجیے. ادب کے ساتھ عزاداری انجام دیں گے نتیجہ ہوگا, توجہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں گے نتیجہ ہوگا. اگر میں نے کہا یہ ماہ انقلاب ہے تو حقیقتاً ماہ انقلاب. آپ نے دیکھا نہیں حر کو منقلب ہوتے ہوئے؟ میں کیوں نہیں بن رہا حر؟ ہر فرد اپنی حالت کو جانتا ہے, ہر فرد اپنی کیفیت خود سمجھتا ہے, ہر فرد اپنی غلطیاں, کوتاہیاں, کمیوں کو خود جانتا ہے. حسین ابن علی کا نمونہ, ذکر حسین, فرش عزائے حسین ایک دفعہ پھر منعقد ہے. یہ درد ایک دفعہ جو سال بھر بند نہیں ہوتا, لیکن کہیے جو محرم آتا ہے تو نئی تازگی سے پھر آغاز ہو جاتا ہے. آج بتائیے دل ایک عجیب سرور کے عالم میں نہیں؟ یہ عجب قوم ہے, عجب درد ہے, عجب غم ہے. دنیا غموں سے بھاگتی ہے, ہم غم منانے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں. ہم ماہ عزا کی تیاری شوق و ذوق سے کرتے ہیں. کیوں؟ غم منانا کس کو پسند ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں غم ہو؟ نہیں چاہتے. غموں سے بھاگنا چاہتے ہیں, غموں سے فرار چاہتے ہیں. لیکن یہ کیوں غم حسین منانا نہیں چھوڑتے, اور کیوں غم حسین کے ذریعے سے خود کو تقویت کرتے ہیں؟ جب غم حسین کا مہینہ آئے, عزائے حسین کا مہینہ آئے, ہمارے وجود میں عجب تازگی نظر آتی ہے, ہمارے
اندر ایک عجب جذبہ نظر آتا ہے خود کو بنانے کا، خود کو تیار کرنے کا، دشمن کے مقابلے میں آنے کا، ظلم سے ٹکرانے کا، باطل کو نابود کرنے کا۔ یہ جذبہ کیوں زندہ ہو جاتا ہے؟ کیوں غم منانے کی خواہش ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ غم ہے جس نے ہماری ساری خوشیاں بچائی ہیں۔ یہ وہ غم ہے۔ ایک مومن کی خوشی دین سے باہر نہیں ہوتی، مومن نے کرا۔ ایک مومن کی خوشی خوشنودی خدا سے باہر نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مومن کی خوشی اس کے امام کی خوشی کے علاوہ نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے، خدا کو خوش کرنے کا طریقہ اگر حسین نہ سکھاتے تو کون سکھاتا؟ آج انسانیت خاضع ہے حسین کے سامنے۔ اگر حسین قیام نہ کرتے، انسان باقی رہتے، انسانیت مر جاتی۔ ہر قدر حسینی نے حسین سے قدر پائی ہے۔ ہر قدر انسانی نے حسین سے قدر، وہ مری ہوئی قدریں، وہ اقدار، وہ ویلیوز جو انسان کو انسان بناتی، جو انسان جیسے دیکھنے والے کو انسان بناتی۔ اب یہ آپ کی عامیانہ تعبیرات میں آپ استعمال کرتے ہیں، غصے میں کسی شخص کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو جائے، آپ کہتے ہیں اس کی بات نہ کرو، چپ، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اب آپ سے اگر وہاں پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو پیر ہیں، اس کے بھی دو پیر ہیں، آپ انسان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں انسان ہوں۔ تو وہ کیوں انسان نہیں ہے؟ کہا دکھتا انسان ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ پتہ لگا اگر انسان صحیح دکھتا ہو، خوبصورت دکھتا ہو، بظاہر حسین دکھتا ہو، لیکن انسانیت نہ رکھتا ہو، وہ انسان نہیں ہوتا۔ حسین نے یہی دیکھا تھا جو باقی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں کربلا میں مولا نکلے؟ کیوں امام نے قیام کیا؟ کیا نظر آ رہا تھا حسین کو؟ انسان باقی تھے، عبادتیں باقی تھی، نماز باقی تھی، روزہ باقی تھا، حج باقی تھا، زکوٰۃ باقی تھی، ہر شے جسے دین کہتے ہیں ہم، سب کچھ تو باقی تھا۔ کون سا دین بچانے جا رہے ہیں ہم؟ کبھی اٹھا یہ سوال ہمارے لیے؟ نماز باقی ہے۔ مثلا ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرے، نماز کا وقت ہو، ادھر نماز جماعت کے لیے مولانا تکبیر کہیں، ایک بندہ اٹھ کے ادھر کو چل دے، آپ اسے پکڑ کے کہیں کہاں جا رہے ہو؟ نماز بچانے جا رہا ہوں۔ دقت کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ وہ کہے میں نماز بچانے جا رہا ہوں، آپ پھر نماز یہاں قائم ہے، تو قائم نماز چھوڑ کے کون سی نماز بچانے جا رہا ہے؟ قائم نماز چھوڑ کے کون سی نماز بچانے جا رہا ہے؟ سید الشہداء احرام باندھے ہوئے، احرام کھول کے کچھ بچانے جا رہے ہیں۔ حج کے احرام باندھ کر کھول کر بتایا کہ دیکھو عبادت باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، جسم باقی ہے، روح مر گئی ہے۔ اگر میں نہ نکلا، اگر میں نے قیام نہ کیا، اسلام کے جسد میں جسد باقی رہے گا، روح نکل جائے گی، روح باقی نہیں رہے گی۔ روح اسلام بچانا ضروری ہے، روح ایمان بچانا ضروری ہے، روح عبادات بچانا ضروری ہے۔ میں نکل رہا ہوں۔ اور پھر حسین نے کیسا بچایا سب کچھ، اس طرح سے اسلام کو محفوظ کیا کہ آج اسلام کی رگوں میں خون حسین حرارت پیدا کر رہا ہے۔ آج قلوب مومنین کو قتل حسین کروا رہا ہے۔ آج ہر ظالم کے سامنے مظلوم کو کھڑا ہونے کا جذبہ دلا رہا ہے۔ اللہ یہ کوئی چھوٹی کامیابی ہے کیا؟ اتباع کے لیے اور کچھ چاہیے کیا؟ اطاعت کے لیے اور کچھ چاہیے؟ مومنین کرام، بہت عظیم مہینہ، کاروان حسینی تیار ہے۔ حسین 2 محرم کو پہنچیں گے کربلا۔ ہم میں سے کون کون حسین کے ساتھ پہنچے گا؟ کون کون پہنچے گا؟ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، یقین جان لیجیے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کو صاحبان دل چاہیے،
جن کا دل بیت اللہ ہو، جن کا دل حسینی ہو، آپ کا نام کاروان حسینی میں لکھا جائے گا۔ تیار ہیں اسلام کے لیے؟ اچھا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر نہیں، خدا نہ خواستہ اگر نگاہ اپنے اعمال کی طرف چلی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر خیال آتا ہے کہ میں اور حسینی کاروان، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لحظہ لگے گا، ایک مرتبہ پوری خالص نیت کے ساتھ صحیح انداز سے اپنے سابقہ پہ پشیمان ہوتے ہوئے اور حسین کے لشکر میں شامل ہونے کا عزم و ارادہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ نم آنکھوں سے کہو یا حسین، کافی ہے۔ خدا کو یہ وسیلہ بہت پسند ہے، خدا کو یہ وسیلہ بہت عزیز ہے۔ خدا اس قابل بنا دے گا کہ لشکر حسین میں شامل ہو سکیں۔ بلندر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ روح مومنین کرام، روح عزا، یہ بہت اہم ہے۔ حسین یہ روح بچانے نکلے، آپ بھی اپنی عزاداری کی روح باقی رکھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز روح عزا کو مار دے۔ آپ سب کچھ کریں، ہم تمام اعمال انجام دیں، جس میں عزا مجلس میں شرکت سے بنتا ہے، جس میں عزا ماتم کرنے سے بنتا ہے، جس میں عزا وہ تمام آداب جو ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق عزاداری میں انجام دیتے ہیں، یہ جس میں عزا ہے، اس عزا میں روح بھی ہونی چاہیے۔ روح عزا یہ ہے کہ حسین نے جس مقصد کی خاطر قربانی دی، تمہاری عزاداری کا مقصد بھی وہی ہو۔ اور ایسا نہیں ہے، اب آپ اکثر کاروباری ہیں، آپ کہیں جی میں خلوص نیت کے ساتھ، اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ، پوری اسٹڈی کے بعد کاروبار شروع کر رہا ہوں، نیت میری خالص ہے کہ میں کمانا چاہتا ہوں، انویسٹمنٹ میں کر چکا ہوں، کرنے کے بعد اب میں بیٹھا ہوں سکون سے، مقصد میرا یہ ہے کہ میں حلال رزق کمانا چاہتا ہوں۔ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں حاصل ہوا، نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا، میرا مقصد نہیں ہے۔ کرتا ہے تو کاروباری ایسے، سوچتا بھی نہیں ایسے کرنے کا، سوچے بھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انویسٹمنٹ ضائع کریں گے اپنی۔ مومنین نہیں کرنا، یہاں بھی یہی کرنا ہے۔ اب ارادہ کر لیا جی با مقصد عزاداری کریں گے، با مقصد عزاداری کریں گے، تو کیا اس عزاداری آج کی مجلس کے نتیجے میں آج کا مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بدل دیجئے، جگہ بدل دیجئے، کہیں اور جائیے مجلس میں۔ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میں مجلس میں شرکت کے بعد، پوری 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد، وہ تقریر، وہ 1 گھنٹہ جو میری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آنا، اس 1 گھنٹے کے بعد میں اپنے وجود میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا، مجھے احساس زیاں نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کھو دیا ہے، میرے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ایجاد نہیں ہوتا، میں حسین سے توسل کرتا گھر نہیں جاتا کہ مولا مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیجیے۔ اگر مجلس کے بعد یہ سب نہیں ہوتا، بدل دیجئے، جگہ بدل دیجئے، کچھ مسئلہ ہے جو اثر نہیں ہو رہا، حساسیت دکھائیے اس پر، روح عزا باقی رکھیے مومنین کرام۔ خالی جسد باقی رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جسد کی کیا قیمت ہے؟ یہ جسم جو آج سب کچھ ہے، قابل احترام ہے اور ہم اسے سنوارتے رہتے ہیں، روح نکال دیجئے، اس میں سے کیا بچے گا؟ بتائیے کیا بچے گا؟ ہر فرد یہ کہے گا کب دفنا رہے ہو، کتنے بجے ہے دفن کا وقت، کیونکہ جس سے روح نکل جائے وہ صرف دفنانے کے کام آتا ہے۔ روح عزاداری کو باقی رکھی، حسین نے اپنے قیام کی روح کو باقی رکھا۔ عنوان گفتگو بے توفیق پروردگار، جو اس عشرہ محرم میں آپ کی خدمت میں رہے گا، وہ اس کا عنوان توحید، روح قیام کربلا۔
وہ موضوعات جو اس منبر سے مسلسل بیان ہونے چاہیے تھے لیکن متروک ہو گئے. متروک اس لیے ہو گئے کہ کوئی ان بیانات کا کوئی خریدار باقی نہیں ہے. توحید سن کے بوریت کے علاوہ ہوتا ہے کچھ؟ بتائیے. عجب بات ہے، امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، امام کا فرمان سن کے بور ہو جاتے ہیں. بلندر صلوات پڑھیے. آپ حضرات سے درخواست ہے ذرا قدم قدم آگے تشریف لے آئیں، قدم قدم آگے تشریف لے آئیں. کھڑے ہو کے امام وقت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور درود پڑھتے ہوئے قدم قدم آگے آ جائیں. کیونکہ محمد والے محمد بلند صلوات. مجھے پیچھے سے بار بار اشارے کرتے ہیں، قدر آگے آگے ان کو کہیں آگے آگے. محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد. تو پھر بھی بلندر صلوات پڑھیے. محمد ائمہ کے کلام اور ائمہ کے اقوال مومنین کرام، اس میں بہت چاشنی ہے، لطف ہے. ائمہ خود فرماتے گا ہمارے فرامین تم تک پہنچتے ہیں جب، تو تم محنت نہ کیا کرو، جیسے ہم نے کہا ہے ویسے آگے منتقل کر دیا کرو. ہمارے کلام میں اتنی کشش ہے لوگ کھینچے چلے آئیں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک منظر کربلا میں دیکھا کہ جہاں حسین جیسا ہادی بنفس نفیس اپنی زبان سے ہدایت کر رہا ہے لیکن کوئی ہدایت سننے کے لیے تیار نہیں. حسین جیسے ہادی کی ہدایت کب ٹھکرا دی جاتی ہے مومنوں؟ جب نفس اپنے امام کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جب اس نفس کو کلام امام سے کوئی انس نہ ہو. توحید عزیزاً مومنین کرام، اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے سب کو کہ اس عزاداری کی روح توحیدی روح ہے. جس طرح قیام امام حسین کی روح توحید ہے، قیام امام میں اور مومن کی زندگی کے ہر عمل روح عمل توحید ہے. وہ عمل جو توحید سے خالی ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ خالی جسم ہے جسے دفنایا جا سکتا ہے. وہ محبت جس میں توحید نہیں ہے وہ دفنانے کے قابل ہے. وہ عشق جس میں توحید نہیں ہے وہ دفنانے کے قابل ہے. حسین ابن علی نے قیام کیا، اس قیام کی روح توحید تھی. مومنین کرام، بڑی دشواری ہے. وہ ممبر جو ممبر توحید تھا آج اسے ممبر شرک بنا دیا گیا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اہل بیت کا تعارف کرانا ہے ہمیں، مثبت تعارف کرانا ہے ہمیں، اور اس ممبر کے مزاج کو درست کرنا ہے ہمیں. دنیا کو یہ پیغام دینا ہے ہمیں کہ ائمہ اہل بیت کا پیغام سب کے لیے ہے. آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، میں صرف عزاداری کے مقصد سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل سے ہم باقاعدہ اپنے عنوان میں داخل ہو جائیں گے. اس عزاداری کی روح توحید ہے. یقین جان لو، آپ کے مکتب نے جس طرح سے توحید کو بیان کیا ہے، آپ کے ائمہ نے جس انداز سے توحید کو بیان کیا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے یہ توحید پیش کرنا. اور میں یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ توحید خدا کو ثابت کرنے کے لیے یا خدا کو واحد ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قطعاً نہیں کروں گا، کیونکہ ہم سب کے لیے ثابت ہے. ہم اس توحید کا ذکر کریں گے جسے اقبال کہا کرتے تھے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. ایک زمانے میں یہ توحید زندہ قوت تھی، آج صرف علم کلام کا، علم عقائد کا ایک مسئلہ رہ گئی ہے. علم عقائد کھولو، پہلے کہو فرض کرو خدا نہیں ہے، کر لیا فرض خدا نہیں ہے. اب یہ دلیل ہے کہ خدا ہے.
کہا ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا خدا ہے، اب یہ دلیل ہے کہ خدا واحد ہے، ختم بات۔ یہ توحید کچھ کرواتی ہے؟ اسے پڑھنے کے بعد انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، میں نے موحدانہ زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے آپ کسی کو پکڑ کر کسی کا شانہ ہلا کر پوچھ لیجئے توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آگے کا کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے۔ کوئی بھی عقیدہ دین نے ایسا مقرر نہیں کیا جو عقیدہ ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہ ہو، خالی عقیدہ ہو، صرف عقیدہ ہو، محض عقیدہ ہو، نہ عقیدے کے ساتھ ذمہ داری ہے۔ توحید عقیدہ ہے لیکن اپنے ساتھ ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ اگر توحیدی ہو، اگر موحد ہو، ذمہ دار ہو، اور عزادار کا دوسرا مطلب بھی ذمہ دار ہے۔ اس ماہ عزا میں سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی اس منبر کا درست تعارف کرانا ہے۔ مومنین کرام، ائمہ اہل البیت کا درست تعارف کرانا ہے، حسین ابن علی کا مقصد متعارف کرانا ہے دنیا کو۔ انشاءاللہ میں کسی شیعہ سے خطاب نہیں کروں گا، میں کسی سنی سے خطاب نہیں کروں گا، میں کسی وہابی سے خطاب نہیں کروں گا، میں کسی دیوبندی و اہل حدیث سے خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سارے وہ فرقے ہیں جنہوں نے آج تک صرف جھگڑا پیدا کیا ہے۔ ہم حقیقی فرقہ بندی کر دیں، حقیقی فرقے بنا دیں تاکہ خطاب کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حقیقی فرقے دو ہی ہیں، یا یزیدیت یا حسینیت۔ ہمارا خطاب ان دونوں کے لیے ہے۔ ہم حسینیوں کو حسین کی راہ دکھلانا چاہتے ہیں اور یزیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی تمہاری موت بن کے ابھی بھی باقی ہیں۔ ہم ابھی بھی باقی۔ کربلا آواز تقریر سن کے گھر جانے کا نام نہیں، کربلا ہماسا ہے، کچھ کرنے کا عزم، کچھ کرنے کا ارادہ۔ آپ دیکھیے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا جاتے ہوئے سب کو بلایا، ایک ایک کو خط لکھا، بعضوں کو سخت زبان میں، بعضوں کو نرم زبان میں۔ بنو ہاشم کو کہا من لحق بی استشہد، جو میرے ساتھ آیا مارا جائے گا، لیکن جس نے مجھے ترک کیا کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ مکہ میں بلاتے رہے، مدینہ میں بلاتے رہے، سب جگہ بلاتے رہے۔ یزید، اچھا یزید سب کو اچھا لگتا تھا؟ اچھا بھی نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے سب یزید کو پسند کرتے ہو اس لیے امام حسین کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، بہت ساروں کو یزید برا لگتا تھا، پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ آغا بڑے یزید کے مقابلے میں وہ قیام کرتا ہے جس نے چھوٹے چھوٹے یزیدوں کو پہلے شکست دی ہو، جو اپنے نفس سے ہی ہارا ہوا ہو، وہ کیسے بڑے یزید کو نابود کرے گا؟ وہ تو یزید کے سامنے کھڑا ہونا بھی اس کے لیے دشوار ہے۔ وہ سوچ نہیں سکتا کہ جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو، 72 اصحاب کے ساتھ اسے کہا جائے میں تجھے نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر اس منزل پہ کہا کرتا ہوں کہ آج تک یہ بحث جاری ہے، بڑی نامناسب بحث ہے کہ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون۔ جس وقت یزید نے اپنی پوری سلطنت اور طاقت کے ساتھ حسین سے مطالبہ بیعت کیا تھا اور حسین نے اسے یکسر انکار کر دیا تھا، اسی وقت یزید ہار گیا تھا، حسین جیت گیا تھا، اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میری دعا ہے خدا ہم سب کو لبیک کو یان امام میں سے ذرا دے۔ بڑی حسرت ہوتی ہے مجھے اپنے بارے میں کہ جب میں زبان سے امام کو لبیک کہہ رہا ہوتا ہوں اور اپنے گریبان میں جھانک کے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، بہت حسرت ہوتی ہے کہ یہ زبان نہیں ہے حسین کو لبیک کہنے کے لیے۔ جب حسین نے دیکھا کہ حرم کعبہ کے گرد ہر فرد کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سن رہے تھے امام 9 ذی الحجہ کو، یہ لبیک چھوڑ کے حسین کربلا کیوں گئے؟ کیونکہ خدا کو زبانی لبیک نہیں چاہیے،
وہ لبیک جو زبان سے کہی جائے وہ خدا کو نہیں چاہیے. حسین نے وجود سے لبیک کہا ہے اور آخری وقت میں جاتے جاتے ہم سے طلب کیا کہ دیکھو میں اپنے آپ کو قربان کر کے تم سے مدد مانگ رہا ہوں. میری جان بچانے کے لیے مدد نہیں مانگ رہا. جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں اس خدا کو جانتا ہوں. میرا تعلق اس رب سے ہے جس نے کی ایک جان مجھے عطا کی ہے. اگر یہ اسی کی راہ میں قربان ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ نہیں جاتا. میں تمہیں بلا اس لیے رہا ہوں کہ جس مقصد کو میں نے جاری کیا تھا, جس جنگ کو میں نے شروع کیا تھا, وہ جنگ ابھی بھی باقی ہے. وہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. وہ جنگ ابھی بھی باقی ہے. آؤ اس جنگ میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ جاؤ. بہت بڑی خطا تفسیر کربلا میں مفسرین کربلا نے یہ کی ہے کہ جو کربلا جنگ تھی اس کربلا کو قصہ اور واقعہ بنا دیا. وہ عزاداری جو ہر زمانے کے یزید کے مقابلے کی تیاری تھی, اس تیاری کو فرش و بزم و درس میں منحصر کر کے بند کر دیا. مجلس مقصد نہیں ہے. مجلس سے بڑے بڑے مقصد حاصل ہونے ہیں. اس مجلس نے حسین کا عزادار تیار کرنا ہے اور پھر اس عزادار نے اس بزم سے اٹھ کے روڈ پہ نکل جانا ہے. جلوس سے عزا نکالنا ہے. کیوں کہ اب حسینی کردار بنا کے کردار حسینی کی تبلیغ کرنے آیا. عزاداری کی رسوم میں ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں, سیاہ لباس پہنتے ہیں. سیاہ لباس پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے؟ آپ خاموش ہیں اتنی دیر سے. ہماری مجالس میں رواج نہیں ہے آدھی مجلس خطیب کی, آدھی مجلس عوام کی. فیس پوری خطیب کی, فیس پبلک کی کوئی نہیں. آدھی مجلس خطیب آدھی عوام. تو ابھی یہاں تو پوری میری ہے اور اس میں قصور بھی میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. تو ایک سوال آپ سے کر لوں, کالے کپڑے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے؟ پہننے چاہیے, پہننے چاہیے. ہاں مکروہ ہے پہننا, نماز نہیں ہوتی. جس وقت تم عزاداری کے یونیفارم کے طور پر کالا لباس پہنتے ہو, اس میں نماز پڑھو, ثواب بڑھ ضرور جائے گا, کم نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا, فقہا کا فتویٰ ہے کہ ثواب کم نہیں. عبادات میں مکروہات جب بھی مراد ہوتی ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اجر کم ہو جائے گا. اس سیاہ لباس پہننے سے اجر کم نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ تم حسین کے عزادار کے عنوان سے متعارف ہوتے ہو دنیا میں, اور یہ تعارف بہت اچھا, دین چاہتا ہے کہ یہ تعارف ہو تمہارا. لہذا پہنو, سیاہ لباس پہنو, لیکن سیاہ لباس پہننے سے پہلے ایک خیال رکھنا. سیاہ لباس, توجہ فرمائیے گا اس جملے کو, محفوظ کیجیے گا اس جملے کو, کسی کو سنائیے گا ضرور اس جملے کو. سیاہ لباس سفید کردار پہ جچتا ہے. اگر لباس سیاہ ہو اور کردار بھی سیاہ ہو, اللہ اکبر, اتنی سیاہی. میں کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا تھا, چھوٹے بچے, انہیں میں نے یہی بات کہی کہ آپ نے محرم میں بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ جو لباس آپ پہن رہے ہیں وہ سیاہ ہے, لیکن آپ کا دل, آپ کا کردار, آپ کا کریکٹر, آپ کی پرسنالٹی سیاہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے کہنے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پرسنالٹی سیاہ ہونی چاہیے؟ تو کہا نہیں, اگر ہم نے کالے کردار پہ کالا لباس پہن لیا تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. اس کی بات پہ سب ہنس پڑے, پوری کلاس ہنس پڑی ہے. اس نے لطیفہ سنایا. میں نے لطیفہ نہیں سنایا, اس نے بڑی قیمتی بات کہی. یہ واقعہ عزادار نے عزادار بن کے نظر آنا ہے تاکہ حسین کا پیغام پہنچا سکے. یہ جو سیاہ کردار سیاہ لباس پہن لے گا, لوگ حسین کا پیغام دیکھ نہیں سکیں گے. یہ رکاوٹ بن جائے گا, یہ حائل ہو جائے گا. اس کو دیکھ کر حسین کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھیں گے. نہیں کہہ رہا, حسینی کردار, حسینی محاسبہ, ادب عزاداری کے ساتھ عزاداری کا بجا رہا. ہمارا اعلان ہے کہ ہمارے دل, ہماری مسجدیں, ہماری امام بارگاہیں, یہ فرش عزا
ہر حسینی کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر حسینی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہم عزاداری نہیں کرتے فساد پھیلانے کے لیے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، حسین فرماتے ہیں میں نہیں نکلا اپنی شخصیت پرستی، اپنے آپ کو پیش کرنے، حب جاہ کے لیے نہیں نکلا، اپنی محبت میں نہیں نکلا، میں فساد پھیلانے نہیں نکلا، میں ظلم کرنے نہیں نکلا۔ سنو، ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم اپنی نمائش کرنے نہیں نکلے، ہم اپنی نمائش کے لیے نہیں نکلے، ہم فساد کے لیے نہیں نکلے، ہم ظلم کے لیے نہیں نکلے، ہم تفرقوں کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ہم تمام فرقوں کو ختم کر کے محبتوں کو پھیلانے نکلے ہیں۔ ہم حسین کا پیغام دنیا کو پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ ممبر کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ حساس ہے، وقت ختم ہو گیا۔ وحدت کے مسئلے میں جتنی کنفیوژن آج ہمارے اندر باقی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ مومنین کرام، ایک جملہ عرض کروں گا سر، دشمن چاہتا ہے کہ آپ ٹکڑوں میں تقسیم ہو، کیونکہ اس سے دشمن کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ سب دلیلیں چھوڑ کر صرف دشمن کو ناکام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دل میں جگہ دے دو، بس صرف دشمن کے مقصد کو نہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے نہ کرو کہ اس سے دشمن کا مقصد حاصل ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ یقین جان لو حسین کے پیغام میں اتنی چاشنی ہے، جس سے تم نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا نہیں ہے، اگر اسی کے لیے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا لو اور اسے حسینی بنانے کی کوشش کرو، اللہ اکبر، اس کے لیے کردار حسین کو پیش کرو۔ ممکن ہے اس کے لیے کسی نے پیش ہی نہ کیا ہو اس کردار کو، ممکن ہے کسی نے بتایا ہی نہ ہو حسین کون ہے۔ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مجلس کا انتظامات میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ حکومتی اہلکار ہوں کسی بھی عہدے پر، محرم کے بارے میں جب بھی کوئی رائے دیا کرو، یہ ذہن میں رکھ کے رائے دیا کرو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا رسول اللہ سے تعلق ہے اور رسول کا حسین سے تعلق ہے، رسول کا حسین سے تعلق۔ آج شب اول محرم مجھے صبح ایک مجلس پڑھنی تھی کافی دور یہاں سے، اور پہلی ہی مجلس کا آغاز اس اعلان سے ہوا کہ مجلس پہ پابندی ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا جب جب تم نے کہا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، تب تک ہم نے کر کے دکھائی ہے کہ ہم پہلے سے بہتر کریں گے۔ یہ رویہ غلط ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ رویہ غلط ہے، ہم لڑنے نہیں نکلے آپ سے، ہم قطعاً مقابلہ نہیں کریں گے۔ ہم نے دنیا کو پر امن اور مؤثر ترین احتجاج کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم لڑیں گے کسی سے، ہم جنگ کریں گے کسی سے، ہم مقابلہ کریں گے، ہمارا مقابلہ صرف یزید سے ہے، کسی چھوٹے کو ہم اپنی دشمنی کے قابل ہی نہیں سمجھتے، ہم یزید کے مقابلے میں آئے اور آپ سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ بھی یزید کے حامی نہیں ہوں گے، آپ بھی یزید کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مومنین کرام، دوسرا پیغام اور آخری اور منزل مصائب میں داخل ہو رہا ہوں، وہ آپ کے لیے اپنی ہویت پیدا کیجیے۔ اس گھر کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا کہ جس کے بارے میں سب کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں اتنے مضبوط لوگ رہتے ہیں، اگر نگاہ اٹھائی تو آنکھیں نوچ لیں گے۔ اس گھر کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا۔ تعجب کی بات نہیں ہے، ہتھکڑی لگے ایک چور کو، ہتھکڑی لگے ایک قاتل کو، ہتھکڑی لگے ایک ظالم کو، ہتھکڑی لگے ایک مجرم کو، اور اسی فہرست میں ہتھکڑی لگے ایک عزادار کو۔ جرم کیا ہے؟ عزاداری۔ وہ وطن جو ہم نے حاصل اسلام کے نام پر کیا، 14 اگست کو تفصیل سے عرض کروں گا بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں۔ وہ وطن جو ہم نے حاصل اس لیے کیا تاکہ اسلام پر عمل کر سکیں، اس وطن کے محافظین خدا کا واسطہ ہمیں نہ روکیں۔ یہ عزاداری اس وطن کی محافظت کے لیے ہے۔ عزاداری ہر زمانے میں
محرمات سے دور کرنے کے لیے، منکرات سے دور لے جانے کے لیے اور معروف کو زندہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عزاداری کا ایک مقصد ہے کہ کوئی منکر باقی نہ رہے اور معروفات عام ہو جائیں، جو معروف ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اور یزید سب سے بڑا منکر ہے۔ ہمارا قیام یزیدیت کے خلاف ہے، ہمارا قیام یزید کے خلاف ہے۔ رخ مت موڑو، ہماری توانائیاں ضائع مت کرو، اور آپ اور میں مل کر آئیے اپنا قد ذرا بلند کر دیں تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو ہمیں مجرموں کی فہرست میں سوچنے کی بھی۔ دیکھیں نا، باہم دونوں کام کرنے پڑیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اونچی اونچی آوازوں میں دوسروں سے خطاب کرتے رہیں، اپنی طرف جھانکیں ہی نا۔ ہمیں بھی تو کچھ بلند کرنا ہے، ہمیں بھی تو کچھ بنانا۔ 4 باتیں محفوظ رکھیے گا سامنے والے۔ ادب عزاداری کی حفاظت کیجیے۔ روح عزاداری توحید ہے۔ ہمارا پیغام تمام امت حسینیت کے لیے ہے، تمام حسینیوں کے لیے ہے، فرقوں سے بالاتر ہو کر۔ ہم تفرقوں میں یقین نہیں رکھتے بلکہ حرام سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات، ہمیں اپنا قد بلند کرنا ہے۔ اگر حسین سے مل کے بھی قد بلند نہ کر سکیں تو کہاں جا کے قد بلند ہوگا؟ ہمیں اپنی حیثیت بنانی ہے مومن، ہمیں دل ذرا بڑے کرنے۔ آج ہمارے دل میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے ہمارے، ہے کوئی؟ میں شیشے میں خود کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیا بات ہے۔ اور یہی آنکھیں جب کسی اور کو دیکھتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ زیادتی ہے۔ مومن کا نفس ایسا نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جو کسی دوسرے مومن کے ذرا سے نقصان دوسرے کا ہو اور دل اس کا جل جائے، دل جل جائے۔ مومن نے کہا قدر کیجئے، یہ دل جلنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا دل جلتا ہے وہ قدر کرے اس دل کی۔ جب وہ دیکھتا ہے میری ملت کے جوان ضائع ہو رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، دل جلتا ہے، قدر کیجئے۔ اگر کسی کے دل میں احساس ہے کہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مقصد اعلیٰ حاصل نہیں کر پا رہے، اس دل کی قدر کیجئے، اس جلن کو اور بڑھا دیجئے تاکہ آپ کا قدم مقصد اعلیٰ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے۔ حسین پہنچ چکے ہیں کربلا میں، اور کیسے پہنچے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا پہنچے۔ آؤ توسل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی کوئی نتیجہ نہیں دیں گی جب تک خدا مددگار نہ ہو، اور خدا اس وقت تک مددگار نہیں ہوگا جب تک تمہارے پاس خدا تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ آج عظیم وسیلے سے توسل کرنا، یہ آنسو توسل ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا یہ ساری باتیں جو ہم نے کر دی، اب ان باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اب ایسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنے اندر سکت نہیں، اپنے اندر طاقت نہیں۔ آپ دیکھیے ہم نے ہر مقام پہ علی سے مدد مانگی ہے، ہر جنگ میں کہیں پھنسے ہیں کہا یا علی مدد، لیکن کبھی شیطان اور نفس امارہ کے مقابلے میں علی سے مدد نہیں مانگی، جبکہ علی کو خدا نے بنایا ہی امام اس لیے تھا کہ وہاں جہاں کوئی مدد نہ کرے وہاں علی مددگار ہے، اس مقام پہ علی مدد۔ حسین کربلا میں ہے، کیا چھوڑ کے کربلا میں ہے؟ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا۔ آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جنہیں کچھ عرصہ ایک علاقے میں رہنے کے بعد کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہونے کا، نقل مکانی کا اتفاق ہوگا، اندازہ ہوگا کہ یہ عمل کتنا دشوار ہوتا ہے کہ جہاں انسان رہتا ہو اس جگہ کو ترک کرے اور دوسری جگہ پر چلا جائے، چاہے بہتر جگہ پہ جا رہا ہو تب بھی مڑ مڑ کے کبھی اپنے گھروں کی دیواروں کو دیکھتا ہے، کبھی چھتوں کو دیکھتا ہے، کبھی یاد کرتا ہے کہ یہاں کتنی خوشیاں تھیں، کبھی اپنے بچوں کا بچپن دیکھتا ہے، کبھی کچھ۔ آج رکم رب ہو، آج رکم رب ہو، یہ احساساتی رابطہ ہے جو کسی جگہ سے۔ حسین کو بھی مدینہ بڑا پسند ہے، کیوں پسند ہے؟
یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا رسول کو سواری بنا کر حسین سوار ہوا کرتے تھے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں حسین ماں کی آغوش میں ہوا کرتے تھے. مولا نے چند ودا کیے ہیں مومنوں، بڑے سخت ودا ہیں. ایک ودا مادر گرامی کی قبر سے ودا کرنا، اور یقیناً سخت. میں ایک اور ودا کا تذکرہ کر دوں. آج حسین کا ودا کرنا سخت ہے، اور ایک منظر تھا جب فاطمہ زہرا کا ودا کرنا بڑا سخت ہے. جب علی نے جنازہ تیار کر دیا اور تیار کر کے آواز دی، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. اب جو ہی بچے، جو ہی حسن و حسین، جو ہی زینب و ام کلثوم ماں کے لاشے کی طرف بڑھے، بچوں نے ایسے گریہ کیا. علی فرماتے میں نے دیکھا کہ بندے کفن فاطمہ ٹوٹ گئے. بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے، اپنے بچوں کو آغوش میں لے لیا، کہا بچے گریہ کرتے رہے. فرشتہ خدا فرشتہ وحی آئے، خدا نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر علی کو یہ کہے علی بچوں کو جدا کریں. علی نظام عالم درہم برہم ہوتا ہے، بچوں کو جدا کیا جائے. یہ فدا ہے، ماں نے ودا کیا. آج بچہ ہے ماں کی قبر پر. آج وہ عزیز حسین ہے، فاطمہ زہرا. علی گھر تشریف لائے. میں آرام سے ذرا ٹھہر کے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی عبادت کو آہستہ آہستہ کامل کیجیے. علی گھر میں تشریف لائے، دیکھا جناب فاطمہ زہرا بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں. بیوی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام فرمائیے، آپ کیوں کپڑے دھو رہی ہیں؟ علی مجھے اندازہ ہو گیا ہے آج میرا آخری دن ہے. علی مجھے اندازہ ہو گیا میرا آخری دن ہے. میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد میرے بچے یتیموں کی طرح میلا لباس پہنے. میں اس لیے کپڑے دھو رہی. پھر بی بی نے گریہ شروع کیا، روتے روتے علی علیہ السلام کو بڑے پیار سے مخاطب کیا. کہا یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی. علی کو 25 سال رلایا ہے ان کلمات میں. یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی. علی میرے بعد مجھ پہ گریہ کیجئے گا. علی میرے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا، لیکن بس اتنا خیال رکھیے گا میرے بچوں کی حفاظت کیجئے گا. علی میرے جانے کے بعد اس کو یاد رکھیے گا جس سے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. یہ فکر ہے فاطمہ زہرا کی. اب ہے حسین ماں کی قبر پر ہیں. اب میں ایک فرضی مکالمہ عرض کروں گا مومنوں آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا ہے ماؤں کو کہ جب بچہ گھر سے کہے میں جا رہا ہوں، ماں کیا پوچھتی ہے؟ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کب واپس آئے گا؟ آنے کی سواری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ خیریت سے آ جائے گا؟ جب ہر چیز کا اطمینان کرنے کے بعد بچے کو روانہ کرتی ہے، چین سے بیٹھتی ہے نہ. جب تک یہ گھر نہیں آ جاتا ماں کو چین نہیں آتا. ماں کا دل ہوتا ہی ایسے ہے. اب حسین ماں کی قبر پر ہیں. اگر فاطمہ زہرا پوچھ لیں حسین کہاں جا رہے ہو، کیا کہیں گے حسین؟ اماں جان امت نے مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا، میں آپ کی قبر چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیٹا کہاں جائے گا؟ اماں جان میں مکہ جاؤں گا. اچھا حسین مکہ میں محفوظ رہے گا، مکہ کے بعد کہاں؟ مکہ میں کیا ہوگا؟ ماں پھر مکہ میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. ماں میں امام دین ہوں، عین حج کے دن مجھے احرام کھول کے کوفہ کی طرف جانا پڑے گا. ماں مجھے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے جانا پڑے گا. آپ پوچھیں اچھا کوفہ کیوں جائے گا حسین؟ فاطمہ زہرا پوچھیں حسین کیا جواب دیں گے؟ ماں کوفہ میں ہمارے اپنے رہتے ہیں، ماں کوفہ میں ہمارے وفادار رہتے ہیں، ماں کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، ماں کوفے والوں نے بلایا ہے، میں اس لیے کوفہ جاؤں گا. اچھا حسین پھر کوفہ پہنچ کے کیا کرے گا؟ کہا نہ ماں میں کوفہ پہنچ نہیں پاؤں گا. کوفہ کے دوراہے پر مجھے خبر ملے گی کوفی بے وفا نکلے. ماں میں مرثیہ پڑھتا ہوا ایک نامعلوم مقام کی طرف جاؤں گا اور میرا مرثیہ یہ ہوگا میرے شیعوں نے مجھے پھر تنہا چھوڑ دیا.
ماں میرا مرثیہ یہ ہوگا، میں یہ مرثیہ پڑھتا ہوا میں نکل جاؤں گا ایک نامعلوم مقام کی طرف، ماں پھر میرا رستہ ایک زمین پر روک لیا جائے گا، ظالم مجھے روک لیں گے، ماں اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا، حسین پھر کیا ہوگا، ماں 10 دن ہم اس سرزمین پر قیام کریں گے، حسین پھر کیا ہوگا، ماں 7 محرم کو پانی بند کر دیا جائے گا، حسین پھر کیا ہوگا، پھر روزے عاشور آ جائے گا، ماں میری نظروں کے سامنے میرے جگر کے ایک ایک ٹکڑے کو ذبح کیا جائے گا، میری نظروں کے سامنے میرے جگر کے ایک ایک ٹکڑے کو ذبح کیا جائے گا، حسین پھر کیا ہوگا، ماں ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے سروں کو تن سے جدا کیا جائے گا، ماں آپ کا پیاسا بیٹا جو کربلا میں اتنا تھک جائے گا کہ ہر لاشا اٹھا کے لائے گا، جو علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا، جو علی اصغر کو دفن کرے گا، اس کے بعد اس خشک گردن کو بس پشت گردن ذبح کیا جائے گا، ماں ہمارے لاشوں سے سر کو جدا کرنے کے بعد ماں ہر لاش کے لیے 2 گھوڑے مقرر کیے جائیں گے، آپ کے اس عزیز فرزند کے لیے 5 گھوڑے مقرر کیے جائیں گے، اجرکم ربکم، جو دائیں سے بائیں، جو مشرق سے مغرب دوڑ کر ماں میرے لاشے کو پامال کر دیں گے، حسین پھر کیا ہوگا، ماں پھر ظالم میرے خیموں کا رخ کریں گے، ماں وہ چادر جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے زینب کے سر سے، وہی چادر نیزے کی علی سے لوٹ لی جائے گی، حسین پھر کیا ہوگا، ماں قیامت آگے بڑھے گی، میرے خیموں کو ایک آگ، آپ کے در کو مدینہ میں آگ لگی تھی لیکن اہل حرم کے خیموں کو، ماں آپ کی بیٹیوں کے خیموں کو کربلا میں جلا دیا جائے گا، ماں میری ننھی سی سکینہ کے دامن میں آگ لگے گی، ماں اس کے گوشوارے چھینے جائیں گے، ماں میری ننھی سی بچی کو تماچے مارے جائیں گے، ماں رات کو صحرا میں مجھے ڈھونڈے گی، بابا ماں تیری بیٹیوں کو بے مکنا اجادت کربلا سے کوفہ سے شام لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو روا فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما، سید مقاومت کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کی حمایت فرما۔ پروردگارہ مملکت خدا داد پاکستان کو ظہور حضرت حجت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ اس سال محرم میں ہم سب کو قافلہ حسینی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت و عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور حضرت حجت تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار و شہداء سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین کے مرحومین، باقیان کے مرحومین، تمام شہداء اسلام، بالاخص امام شہداء حضرت روح اللہ خمینی المصطفی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔